اگر آپ ہمیں پہلے تھوڑا اس معاملے کو ذرا سینس اس کے اراؤنڈ ریپ اپ کرنے میں مدد فرمائیں ہماری کہ یہ پی او ایل پرائسز کا جو ہائیک ہے، یہ ڈاکٹر فاروق سلیم نے بھی اس بارے میں ٹویٹ کیا ہے، ان کا تعلق بہرحال پی ٹی آئی سے یا کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. 43% تو اضافہ ہے حذیفہ صاحب جو کہ برینٹ کروڈ کی قیمتوں میں فروری کے بعد سے ابھی تک ہوا ہے. اگر یہ آپ پورا کا پورا بھی اضافہ منتقل عوام پر کر دیتے تب بھی یہ 43% ہی ہونا چاہیے تھا پاکستان میں، لیکن اس کے برعکس پاکستان میں یہ اضافہ 61.5% تک ہو چکا ہے، بالخصوص کل رات کے اضافے کے بعد. بہت شکریہ مس مونا. ہماری طرف سے جو حکومت کی طرف سے اس پر دلیل یا جسٹیفیکیشن آتی ہے، خاص طور پر وزارت پیٹرولیم کی طرف سے، وہ اب تک آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے. یہی چل رہی ہے کہ جو ظاہر ہے ہم نے آئی ایم ایف سے ایک لون لیا ہوا ہے، اس قرض کی واپسی بھی ضروری ہے، اور جب آپ اس قرض کی واپسی کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ایک کڑی شرائط میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. اس میں ظاہر ہے اگر جو ٹارگٹس ہیں ٹیکس کلیکشن کے وہ اچیو نہ ہوں تو ظاہر ہے یہاں سے پھر ٹیکس کلیکشن اچیو کی جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں، میں نے بہت سوچا ہے اس پر، اس کا دفاع مجھے کافی مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر میں دفاع کرنے کی کوشش کروں گا کہ عام آدمی سے سنے گا نہیں، اور وہ سمجھے گا کہ ہمارے زخموں پہ آپ نمک چھڑک رہے ہیں. اس حوالے سے ظاہر ہے حکومت یعنی ہماری مجبوری جو ہے وہ بالکل موجود ہے. آپ جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں اکانومی کو، انہیں بھی پتہ ہے، لیکن ظاہر ہے پبلک میں ایک اینگر موجود ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حکومت جو ہے کسی اور ذریعے سے آئی ایم ایف کی اگر کوئی شرط تھی تو اس کو پورا کر سکتی تھی، یا اگر کوئی ٹارگٹ ایف بی آر نے اچیو نہیں کیا تھا. لیکن حالانکہ ایسا ہے نہیں، کیونکہ سب سے زیادہ اس فیصلے کا نقصان جو ہے وہ ہماری پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو ہو رہا ہے. اور کوئی بھی سیاسی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ میرا پولیٹیکل کیپٹل آن سٹیک لگے. یہ کہہ دینا کہ جو ہے انہیں پرواہ نہیں ہے عوام کی، یا کوئی فارم 45 یا 47 کا تانا دے دے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر آپ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، عوام میں آپ نے جانا ہوتا ہے، تو لامحالہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے فیصلے کروں کہ وہ کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. اور اگر ایک فیصلہ ہوا ہے اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر آپ جس طرح فرما رہی ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ٹاپ ٹرینڈ ہے، بہت نیوٹرل حلقوں سے بھی تنقید ہو رہی ہے، تو اس کا دفاع کافی مشکل ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی مجبوری ہے گورنمنٹ کی، لیکن اس مجبوری کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت مخلصانہ آپ کی جو ایک اپروچ ہے اس معاملے پہ حذیفہ صاحب، وہ بڑی اپریشیبل ہے کہ آپ نے کہا کہ مطلب ٹھیک ہے، اس کا کوئی اب بہت زیادہ دفاع آپ کو کرنے میں سمجھ بھی سکتی ہوں کہ واقعتاً مشکل ہے، اور وہ آپ کو بھی پیش آ رہی ہے، اس سے آپ بھی اس کا سامنا کر رہے ہیں. جھگڑا صاحب کیا کر سکتی تھی پھر اور گورنمنٹ؟ آپ بھی جب آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کمپلجنز ہوتی ہیں. بالکل ایف بی آر کا جو ایک مسئلہ ہے وہ بھی ہے، اور یہ اتنی بات کی عوام درست ہے کہ بھائی ایف بی آر کی اگر کوئی کوتاہی کمی بیشی ہے تو ہم کیوں اس کے لیے بھگتیں. بالکل یہ بڑا ایک مطلب جسٹیفائڈ آرگیومنٹ ہے آن بہاف آف دا پبلک، بٹ آن بہاف آف دا گورنمنٹ ان کو بھی تو بتائیں کہ وہ اب کیا کریں. واٹ ایلس کین دے ڈو اباؤٹ اٹ؟ ڈو یو ناٹ ریئلائز کہ آئی ایم ایف ریلیٹڈ جو کمپلجنز ہیں؟ اور اسی تسلسل میں ایک دوسرا یہ بھی جواب بتا دیں، وہ کہتے ہیں 9 مئی پہ آپ لوگ کیوں جشن نہیں منا رہے مارکہ حق کا؟ چلیں let's start with the petrol prices moment. پلیز. نمبر 1 یہ کہ اگر ہم یہ اتنی سیریس گفتگو جو حذیفہ نے کی ہے اسی طرز پہ جائیں تو پھر سب سے پہلے ان میں سے جن نے 2021-22 میں یا کووڈ میں وہ سارے جو بیانات دیے تھے نا کہ 1 روپے بھی جب رات کے اندھیرے میں پیٹرول کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو یہ عوام کا بیڑا غرق ہوتا ہے، ان سب کو پبلکلی معافی مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر جو ہے آج بھی میرے الفاظ جو ہیں وہ اس طرز کے نہیں ہوں گے. لیکن نواز شریف سے لے کے مریم اورنگزیب، شہباز شریف، آپ ایک بندہ پی ایم ایل این میں لے لیں، آپ ایک بندہ پی ایم ایل این میں لے لیں، ان سب کے یہ بیانات تھے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ اچھا ہے کہ حذیفہ نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ دیکھیں عالمی منڈی میں پرائسز زیادہ ہونے کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھی. جو حذیفہ نے خود مانا ان کی ٹیکس کلیکشن میں فیلئر کی وجہ سے قیمتیں جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہیں. خود بھی ماننے کہ یہ جو 15 روپے بھی قیمتیں زیادہ ہوئی ہیں، عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہوئی ہے. اور اگر آپ وہ جو پلیٹس کا آپ کو یاد ہے ایک ٹرم ہم سب کو یاد آ گیا کہ ہم سب دبئی کا کروڈ لیتے ہیں، وہ تو $170 سے کم پہ آ کے $95-96 ہو گیا. ٹھیک، تو جب ہندوستان میں دلی میں پیٹرول جو ہے وہ 280 روپے میں رہ سکتا ہے، جب ڈھاکہ میں پیٹرول جو ہے وہ 310 روپے، میں پاکستانی روپے کی بات کہہ رہا ہوں، رہ سکتا ہے. تو یہ آپ کی ٹیکس کلیکشن کی فیلئر بھی ہے،
یہ آپ کی فیلئر آپ کی معاشی مینجمنٹ کی بھی ہے، کمپلیٹ فیلئر. کیونکہ آپ نے کہا کہ اکانومی سٹیبلائز ہوگی، آپ نے کہا کہ ابھی گروتھ ہوگی، آپ نے کہا کہ ابھی جو ہے وہ عوام ریلیف محسوس کرے گی، اور ہم نے آپ کو کہا کہ آپ نے ایک کام پہلے 2022 23 24 میں کر لیا کہ عوام پہ وہ بوجھ ڈالا جو کبھی نہیں ڈالا، اور اب وہ دوبارہ اس لیے عوام محسوس کر رہی ہے کیونکہ 4 سال میں ایک دھیلے کا ریفارم نہیں ہوا. تو یہ بات ہے، کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، دو چیزیں. جب مشکل فیصلے لینے ہیں تو مشکل فیصلوں کا مطلب کہ آپ ایکچولی وہ ٹیکس نیٹ بڑھانے پہ کام کریں تاکہ آپ کو 1500 ارب روپے پیٹرول پہ ٹیکسز لگانے جی، کی بہرحال درست زحمت نہ پڑے. پہلی چیز. دوسری چیز مونا، بار بار میں کہہ رہا ہوں، آپ سرکار میں تنخواہوں کا بل لے لیں، شروع ہو جائیں پارلیمنٹیرینز اور سینٹ چیئرمین کی تنخواہ سے. آپ سرکار میں اخراجات لے لیں، آپ وہ سمبلزم لے لیں کہ آج سے کچھ دن پہلے جب ڈیفینڈ ہو رہا تھا کہ پنجاب کی سی ایم اے گلف سٹریم جیٹ کیوں لے رہی ہے، کیونکہ پنجاب کے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہے کہ دنیا میں وہ واحد سب نیشنل حکومت ہے جو کہ چیف منسٹر کے لیے گلف سٹریم جیٹ لیتی ہے. جی کریکٹ. تو آپ وہ فضول خرچیاں جو ہے وہ ختم کریں تاکہ عوام واقعی دیکھیں. رائٹ، یہ بات صحیح ہے، کہ آپ فضول ان کے خرچیاں ساتھ برابر ختم کی جائیں. تیمور صاحب، آپ نے بڑا ایلیبوریٹ کر کے تفصیلی طور پر بتایا کہ کیا کرنا چاہیے. فضول خرچیوں کا معاملہ ہے، کئی ساری مطلب یہ ساری چیزیں. یہ ونس اگین آئیڈ کوٹ ڈاکٹر فروخ سلیم، انہوں نے یہ بھی ایک چارٹ لگایا ہوا ہے کہ ایم این ایز کی سیلری، سبسڈیز کیا کیا اضافہ ہوا. یہ 9 مئی والا ایک جواب مختصراً پلیز بتا دیں. یہ ساری باتیں میں مزید آگے بڑھاتی ہوں پیٹرول اور اس کے حوالے سے کہ واٹ کین وی ڈو اباؤٹ اٹ. 9 مئی پہ آپ لوگ جشن کیوں نہیں منا رہے؟ مارکہ حق میں آپ کی سیلیبریشن، آپ کیوں خوش نہیں ہیں؟ میرے خیال میں مونا 3 چیزیں ہیں. نمبر 1، جو 9 مئی کو واقعات ہوئے تھے، میرے خیال میں وہ واقعات جو ہے وہ بہتر ہے کہ وہ کبھی دوبارہ نہ ہو، اور جو ہے وہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی سٹیٹ اور پاکستان کی عوام اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کے بعد کے درمیان وہ ایکویلیبریم بن جائے جو پہلے نہیں بنا تھا. پہلی بات. دوسری بات، جو یہ پچھلے 3-4 دن میں جو وہ واقعہ ہے جس میں پاکستان نے پچھلے سال ہندوستان کو جنگ میں شکست دی، اس پہ ہم سب فخر کرتے ہیں. جو 9 مئی اور 9 مئی کے بعد یہاں کے سیاسی نظام کو ہوا، یہاں کے عدالتی نظام کو ہوا، یہاں پہ رائٹس کو ہوا، یہاں پہ فری سپیچ کو ہوا، اس پہ کسی کو جشن نہیں منانا چاہیے. ویری فیئر. ظاہر ہے اس پہ جشن ہے بھی نہیں، مارکہ حق کا جشن ہے. اور یہی میں آپ سے عرض کری تھی کہ وہ اس پہ کیوں آپ لوگ خوش نہیں ہیں، کیونکہ بار بار یہ الیج کر رہے ہیں پی ایم ایل این اور ظاہر ہے گورنمنٹ بھی کہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہے کو جو بھی اس کے حوالے سے سیریمنیز ہو رہی ہیں. حذیفہ صاحب، یہ جو اس معاملے پہ بتائیے گا. ونس اگین اس چارٹ میں لکھا ہے کہ یہ کیا کیا وہ اخراجات ہیں جہاں پر آپ لوگوں نے ہوش اربا ونڈ فال قسم کا آپ نے اضافہ کیا. خواہ وہ ایم این ایز کی سیلریز ہوں 189% اضافہ، سبسڈیز میں 100% اضافہ، رننگ سول گورنمنٹ یہ بھی ایکسپینس 100% اضافہ. پر ایم این اے جو اس کا فنڈ ہے وہ 100 کروڑ، ایم پی اے کا فنڈ 30 کروڑ پر بندہ پر پارلیمنٹیرین. مطلب یہ ساری وہ نہیں ہے کہ یہاں سے آپ اگر اپنے فائنانسز کو ڈائیورٹ کریں اور عوام کی ریلیف کی طرف لگائیں، یا ان کو آپ ایف بی آر کے حوالے کریں کہ ایف بی آر جو یہ عوام سے پورا کر رہا ہے صرف لیوی کی مد میں، جو کہ اس وقت 126 روپے تک پہنچ چکی ہے فی لیٹر. بہت شکریہ مس مونا. میں نے ارادہ بھی نہیں تھا کہ میں کوئی سیاسی بات کروں، کیونکہ ظاہر ہے میں ایک عوامی آدمی ہوں، مجھے پبلک پلس کا اندازہ ہے. لیکن چونکہ جھگڑا صاحب نے ڈائریکٹ میری حکومت پہ چارج شیٹ کی ہے اور ظاہر اس وقت حکومت کا نمائندہ یا بینگ دی ممبر آف دا کیبنٹ میں ہی سامنے بیٹھا ہوں، تو میرا کام ہے کہ میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے کھول کر رکھوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو حالیہ اضافہ ہے، لیوی ذرا بڑھی ہے، تو میں نے کوئی اف اینڈ بٹ میں جائے بغیر آپ کو بتایا کہ لیوی بڑھی ہے اس لیے قیمتیں بڑھی ہیں. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ 256 روپے سے قیمت جو 414 یا 15 پر پہنچی ہے، صرف لیوی کی وجہ سے نہیں پہنچی. اس میں ظاہر ہے انٹرنل مارکیٹ میں جب قیمتیں بڑھیں وہ امپیکٹ بھی آیا، باقی چیزیں بھی آئیں. دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ بنیادی طور پر حکومت انہوں نے بلکہ آپ سے معافی کا تقاضا بھی کیا ہے حذیفہ صاحب کہ وہ اس وقت کے جتنے لوگ بولنے دیں گے، جتنا آپ نے انہیں بغیر پیشنٹلی سنا ہے مجھے سن لیں گی، ورنہ میں پھر آپ دونوں کو کے درمیان ہی میں رہ جاؤں گا. نہیں مکمل کرنے دیں، پھر آپ کا بالکل آپ ہی کا ٹائم ہے. میں اس لیے آپ کو یاد کرا رہی تھی کیونکہ آپ ان کو ریپلائی کر رہے تھے نا، میں اس لیے میں نے کہا وہ بھی کروں گا، اہم بات تھی وہ بھی کروں گا. جی گزارش پلیز. عرض یہ کہ دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ اس حکومت کی ناکامی ہے. ناکامی تب ہو کہ حذیفہ رحمان یا مونا عالم
سے ٹیکس اکٹھا کرنا اور ہم نے نہ کیا ہو. ہم نے ٹیکس بھی عوام سے اکٹھا کرنا تھا. اگر عوام نے ٹیکس نہیں دیا یا کہیں پر کچھ لوگوں نے اس کو ٹیکس اوین کر لیا, لوگ اس کو ٹیکس مینجمنٹ کہتے ہیں, تو بوجھ ریاست کے اوپر آیا ہے. جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ بیچارہ تو حکومت جو مرضی کر لے اس کے ٹیکس تو پہلے ہی کٹ جاتا ہے. آپ تنخواہ دار طبقے میں آتی ہیں, آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کا ٹیکس چلا جاتا ہے. اور بیسیکلی ملک اگر چل بھی رہا ہے تو آپ جیسے تنخواہ دار طبقے پہ چل رہے ہیں, ایم این اے ایم پی ایز یا بیوروکریٹس وہ بھی اگر تنخواہ لیتے ہیں تو ٹیکس پہلے ہی ریاست کاٹ لیتی ہے. وہ تو ڈائریکٹ باقی جو آپ نے اعداد و شمار بتائے ہیں, ہاں سن لیں, باقی جو آپ نے اعداد و شمار بتائے ہیں میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ بالکل فج ہیں. جس نے بھی کہے ہیں, جب فاروق سلیم صاحب نے دی ہیں, یہ بالکل جھوٹے اور لغو ہیں. اس لیے جھوٹے اور غلط ہیں کہ پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے اسے پی ایس ڈی پی کہا جاتا ہے. مرکز کا پی ایس ڈی پی اس وقت ختم ہو چکا ہے, یعنی نہ ہونے کے برابر ہے. وزیر اعظم پاکستان نے پچھلے سال 6 ہاسپٹلز کے قیام کا اعلان کیا تھا مختلف جلسوں میں, لیکن جب آسٹریٹی میئرز اناؤنس ہوئے اور آپ کا پی ایس ڈی پی نیچے آیا تو کوئی چیز نہیں ہوئی. اگر ڈیرہ غازی خان کی ڈیول کیریج ہو رہی ہے, ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر کشمور تک, وہ آپ کا جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ایک لون آیا ہوا ہے اس کے تحت ہو رہی ہے, اس کا تعلق آپ کے اے ڈی پی سے نہیں ہے. پنجاب نے اپنا پی ایس ڈی پی سے نہیں ہے, پنجاب نے اپنے اے ڈی پی پہ 500 ارب کا کٹ لگایا ہے. اس وقت آپ کے ایم این اے ایم پی ایس اور وزراء جتنے وفاقی کابینہ میں ہیں, کچھ غریب بھی ہوتے ہیں, کچھ سفید پوش بھی ہوتے ہیں, 3 مہینے سے تنخواہ نہیں لے رہے اور اگلے 3-4 مہینے بھی نہیں لیں گے. پیٹرول ان کا سارا ختم کر دیا ہے. یعنی یہ وہ اعداد و شمار ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اگر غلط ہوں تو میرے خلاف پیکا کا پرچہ بھی کرائیں اور مجھے ڈیفیمیشن کا نوٹس بھی بھیجیں. اچھا ایک اور ریاست نے, اچھا کی بات سن لیں, ہم نے عام آدمی کو کوئی احسان نہیں کیا تھا. سبسڈی جب دی, قیمتیں نہیں بڑھائی تھی, 121 ارب روپے کی سبسڈی دی تھی. پنجاب حکومت کا جہاز تو 11 ارب روپے کا ہے, یعنی ایک دن کی سبسڈی بھی نہیں بنتی. ہر بات میں آپ اسے گھما کر لے کر آ جاتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے آئینہ نہیں, یعنی منہ نہیں موڑ سکتے. آپ ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں, ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ایف بی آر چیئرمین کی ذمہ داری تھی کہ بر وقت ایسے اقدامات کیے جاتے کہ ایٹ دی 11th آور یہ لیویز نہ بڑھانی پڑتی. یہ میں ایڈمٹ کر رہا ہوں, لیکن یہ کہنا کہ ایف بی آر چیئرمین کے گھر تو نہیں لے گیا پیسے اٹھا کر. ایف بی آر چیئرمین نے جو اگر مختلف لوگوں سے ٹیکس کلیکشن کرنی تھی, لوگ آپ کے ملک میں ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. یہ بات ہے, اویئرنیس نہیں پھیلا رہے, یہ اویئرنیس نہیں پھیلا رہا کوئی بندہ کہ بھئی ایف بی آر اگر کولیپس ہوا ہے یا ایف بی آر فیل ہوا ہے, کس کے اگینسٹ فیل ہوا ہے. نہیں اویئرنیس, میں معذرت کے ساتھ حذیفہ صاحب ویری ریسپیکٹفلی, ہم اویئرنیس ہی تو پھیلا رہے ہیں. ہم یہ ان جنرل بات کر رہا ہوں, یہ میں نے ان جنرل بات کی ہے. جی تھینک یو. میں نے کہا شاید ہمیں نہ کہہ رہے ہو, کیونکہ دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں انہیں شامل کریں. آپ سے مراد جھگڑا صاحب بھی ہیں, آپ سے مراد ہم سب لوگ. بتائیں بھائی جھگڑا صاحب, آپ کی وجہ سے ہم بھی اس میں وہ رگڑے گئے, اور یہ بھی بتائیں بھی وہ کہہ رہے ہیں. I have utmost regard for you, آپ نیوٹرل شو کرتی ہیں. میں آپ کو تو بالکل مقصد کہنے کا یہ کہ ہم سب لوگ کی بات میں کر رہا ہوں کہ ہم یہ تو بات کر رہے ہیں. اگر بانی تحریک انصاف کے دور میں شبر زیدی نے ٹیکس کلیکشن اچیو نہیں کی, بھئی پبلک سے نہیں کی نا, یہ بات ٹھیک ہے, ان کو ریزائن بھی کرنا پڑا. میں ذمہ دار نہیں سمجھتا. اگر لنگڑیال جو ہے, راشد لنگڑیال, وہ ٹیکس ٹارگٹ دوسری یا تیسری دفعہ اچیو نہیں کر پایا, اس کا فیلئر اپنی جگہ پر ہے, اس سے ہم پوچھ گچھ کریں گے, لیکن اسے ٹیکس کہاں سے لینا تھا, پبلک سے لینا تھا. کریکٹ پبلک نہیں دے رہی, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے لیوی سے. اچھا بتائیں بھائی جھگڑا صاحب,